رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب قرآن پیش کرنے میں، اللہ کی بات پیش کرنے میں جو بھی وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی تھی، لوگوں تک کے ہر ان کے رشتہ دار ہے یا عام لوگ رہے ان تک کی وہ بات پیش کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طرح طرح کی اذیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ پھر جب حکومت بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کیے، جب حکومت بھی اسلامی حکومت کا قیام میں آ گئی، نافذ ہو گئی اسلامی حکومت، تو اس کے بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرآن کو پیش کرنے کی کوئی اجرت لی، کوئی معاوضہ لیا؟ نہ پہلے لیا نہ بعد میں لیا۔ پھر اب جو ایمان والے ہیں ان پر کیا لاگو ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجرت لی ہے یا لینے کا کہا ہے؟ آیت گواہ ہے، سورہ الفرقان آیت نمبر 57۔ اس قرآن کو پیش کرنے میں کسی اجرت کا سوال نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ جو قرآن ہے، جو بھی وہی نازل ہوتی تھی، کسی طرح کی اجرت نہیں لی۔ سورہ القلم آیت نمبر 46، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ اجرت طلب کی ہے کہ بوجھ کے تلے دب گئے ہیں؟ کہ جو بات پیش کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجرت لی ان سے؟ کوئی پیسے مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی مال دولت یا کوئی چیز، یا یہ توقع رکھتے تھے کہ بڑی عزت کی نظر سے دیکھے مجھے کر کے؟ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ معاملہ تھا کہ آپ امین تھے، امانت دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے پہلے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت اور احترام کرتے تھے۔ پھر سورہ صاد آیت نمبر 86، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اس قرآن سنانے میں میں نے تم سے کسی مزدوری کا سوال نہیں کیا۔ پھر سورہ انعام آیت نمبر 90، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو نہیں مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ صاف انداز میں اللہ نے فرما دیا ان آیتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن یعنی اللہ کی بات پیش کرنے کی کسی طرح کی کوئی مزدوری، کسی طرح کی کوئی اجرت نہیں لی، کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ لیکن باوجود اس کے کہ قرآن کے جو بات پیش ہوتی، لوگوں تک کے بیانات دیے جاتے، اس کی اجرت لی جاتی، پاوتیاں پھاڑے جاتے اس کے بیان کے اتنے پیسے، یہاں تک کہ معاملہ کہ تراویح ہے نہیں ہے وہ تو سب بات کی بات ہے، سیکنڈ کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں قرآن پڑھایا جاتا تراویح میں، تو جہاں پر زیادہ پیسے ملیں گے وہاں پر ہم تراویح پڑھائیں گے، کم پیسے مل گئے تو اس مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ قرآن کی اجرت نہیں تو کیا ہے یہ؟ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہمارے جو کام ہے ہم کر دے، اور کوئی ہم کو وہ دیتا ہے کچھ پیسے اجرت کی بنیاد پہ نہیں، نذرانے کی شکل میں کوئی دے تو وہ نہیں، وہ خوشی سے دے چاہے نہ دے، ہم کو جو اپنا کام ہے وہ کر دے۔ لیکن باوجود اس کے کہ زیادہ تر ہو سکے تو ہم اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کی بات پیش کریں، چاہے یوٹیوب کے ذریعے پیش کریں، ہم پیش کیے جاتی قرآن کی بات درس قرآن یوٹیوب کے ذریعے، یوٹیوب کے پیسے لیے جاتے یوٹیوب سے، وہ بھی اس پر سوچنا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا، اس پر کوئی فتوے دینا میرا کام نہیں ہے، میں تو وہ چیز پیش کر رہا ہوں قرآن کی آیتیں، جیسا میں یوٹیوب پر درس قرآن پیش کرتا یا اپنا جو بھی اپنا موقوف پیش کرتا، اللہ کی بات جو بھی پیش کرتا، تو میں اس کے کبھی ان سے کوئی پیسوں کا میں نے رکھا ہی نہیں، وہ میرا وہ اکاؤنٹ ہی اوپن نہیں کیا میں نے پیسوں کا، کچھ پیسے ملے، مناسب نہیں سمجھتا میں اس چیز کو۔ خیر میرے سمجھنے نہیں سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، سوال یہ ہے کہ اللہ کی کیا اس میں ڈائریکشن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قرآن لوگوں تک کے پیش کرنے کے، قرآن کی بات پیش کرنے کی اجرت کوئی پیسے، کوئی مال و دولت نہیں لی، بلکہ قرآن میں یہاں تک کیا ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو بیچتے ہیں، یعنی پیسے لیتے ہیں مطلب بیچنی ہوگی نا آیت چند اس میں، تو وہ کیا ہے، وہ تھوڑا ہے، تھوڑی سی اجرت لے کے بیچتے، تھوڑی سی اجرت لے کے پیش کرتے آیتوں کو، اللہ کی بات کو، تو کتنے بھی پیسے لے لے، کتنی بھی عزت کما لے وہ، کچھ لوگ اپنی عزت کمانے کے لیے، تو اللہ کے نظر میں ان آیتوں میں آتا ہے کہ وہ تھوڑا ہی ہے، اس کی کوئی قیمت وقت نہیں ہے اللہ کے پاس میں۔ کتنے بھی سونا چاندی لے لے، کوئی کسی کو تخت تاج دے دے قرآن کی بات پیش کرنے کے بدلے میں، تو اللہ نے بتایا کہ وہ تھوڑا ہے، اللہ کے پاس میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیوں کہ دنیا کا، پوری دنیا میں جتنا مال ہے اتنا مال دینے کے لیے تیار ہو جائے گا وہ، اگر پکڑ میں آ گیا اللہ کے یہاں کسی معاملے میں تو پوری دولت، پورا مال دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، پھر بھی اللہ اس کو چھوڑنے والا نہیں کہ دوزخ سے اللہ مجھے بچا لے، میں مال دینے کو
دینے کے لیے تیار ہوں. تو کتنا بھی پیسہ لے لینا اللہ کی بات پیش کرنے کا تو اللہ کے لیے تھوڑا قلیل ہی ہے وہ. تو اجرت لینے کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی یہاں پر. ہاں اب قرآن ہم پڑھاتے ہیں تو ایک زبان پڑھاتے ہیں قرآن کے. کوئی اگر پڑھاتا ہے قرآن اور اس کے پیسے لیتا ہے عربی پڑھانے کے تو ایک زبان بھاشا پڑھانے کی وہ اپنا وہ لے رہا ہے اس کا, تو وہ اس کی اجرت تھوڑی ایک زبان سکھا رہا ہے. لیکن اللہ کی بات پیش کرنا لوگوں تک کے قرآن کی آیتیں پیش کرنا, اس کی گہرائی کو بتانا اور اس کی اجرت لینا, بیانات دینا اور اس کی اجرت لینا, تراویح پڑھانا اس کی اجرت لینا اجرت کی شکل میں. ہاں خوشی سے کوئی نذرانہ دے دے, نذرانے کی بھی شکلیں ایسی رہتی کہ فرماتے کہ خوشی سے جو چاہے دے دے, اور پھر وہ ڈیمانڈ رکھتے کہ اتنا لگے گا ہم کو, ہمارا نذرانہ اتنا ہی ہے. تو وہ نذرانہ نہیں ہوا, وہ اجرت ہو گئی. پھر تمہارا اگر ڈیمانڈ شامل ہو گیا اس میں کہ ہمارے کو اتنا ہی چاہیے, یعنی وہ نذرانے کی کوئی وہ ہوتی کیا, اس کی کوئی میعاد مقرر ہے کیا؟ جو راضی خوشی سے کوئی دے دے چاہے نہ دے نذرانہ. ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے, موت تک اس پہ جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.